نظر آتے ہیں، لیکن افسوس ان کے پاس علم ہے لیکن مسیح نہیں ہے، کیونکہ بائبل کیا فرماتی ہے؟ آج ذرا ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں، ہمیں کیوں روح القدس کی ضرورت ہے؟ پریز دی لارڈ۔ آج کلام مقدس میں سے روم کے نام پولس کا خط، اس کے 8 باب کی ذرا 14 ورس کو ہم پڑھیں گے۔ رومیو کے نام پال کا خط ہے، اس کے 8 باب کی 14 ورس کو ہم تلاوت کریں گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جی یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے، اور اسی چیپٹر کو ذرا اوپن رکھیے، اس کی 9 ورسوں کو ذرا پڑھ دیں، ذرا غور سے سنیے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے۔ آگے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ پریز اور اگر مسیح جی، تھینک یو۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے جی؟ لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا۔ تو کیسے سائن ملے گا ہمیں کہ کون مسیح کا ہے؟ کس طرح ہم جان سکیں کہ کون مسیح کا ہے؟ لیکن جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا۔ اور سنیں، جب روح القدس آئے گا تو مسیح آپ کی زندگی کا مرکز ہوگا۔ روح القدس اس زمین پر مسیح کو جلال دینے کے لیے کلیسیا کے ساتھ موجود ہے۔ روح القدس کلیسیا کو ٹیچ کرنے کے لیے موجود ہے۔ روح القدس اس لیے موجود ہے کہ وہ کلیسیا کو بھولی باتیں یاد دلائے۔ روح القدس اس لیے موجود ہے تاکہ وہ آپ کی اور میری مدد کرے، تاکہ مسیح ہماری زندگی کا مرکز بن سکے۔ آمین۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہو۔ اگر کسی میں خدا کا روح نہیں، یہ شرط ہے۔ اگر روح ہے خدا کا تو وہ روحانی ہے، اگر اس میں خدا کا روح نہیں تو وہ کیا ہے جی؟ علم جتنا مرضی ہو، علم سے آپ کی عقل بڑھے گی، علم سے آپ کی عقل تو بڑھ جائے گی، لیکن روحانی گروتھ تب ہوگی جب مسیح آپ کی زندگی کا مرکز ہوگا اور روح القدس آپ کی زندگی کے اندر ہوگا۔ آمین۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ مسیح آپ کی زندگی کا مرکز ہوگا۔ آمین۔ اب یہاں پہ لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کلام مقدس میں، جی 10ویں ورس کو ذرا پڑھیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے پریز گاڈ۔ اگر مسیح تم میں ہے تو پھر بدن کیا ہے جی؟ ہاللیلویا۔ سب ذرا کہیں بدن کیا ہے؟ گناہ کے سبب سے۔ اگر مردہ ہے تو مردہ کچھ کر سکتے ہیں بھئی؟ اگر کوئی مردہ ہوئے تو جاندے آئی راہ لے گئی چکو گناہ کر سکتے ہیں بھئی؟ مردہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مردے کو آپ کیا دیں گے مجھے پانی کا گلاس دے، وہ دے گا آپ کو؟ اور اگر پھر بھی گناہ ہو رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک ہمارا بدن گناہ کے اعتبار سے مرا نہیں، پرانی انسانیوں کے اعتبار سے مرا نہیں، ابھی تک بھی ہم پرانے انسان ہیں۔ جب آپ نئے مخلوق بنیں گے پھر مسیح کا روح آپ کی زندگی کے اندر حکومت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کلیسیا کے اندر کس کا روح ہونا چاہیے؟ آواز بڑی نا، ذرا اچھی سری کہ وہاں یسوع کا روح۔ ہاللیلویا۔ کس کا روح ہونا چاہیے؟ آواز آنی چاہیے۔ کلیسیا میں کس کا روح ہونا چاہیے؟ ذرا خواہد والے بھی دسن ذرا شاباش بولو بھی، تسی بھی بولو اگے والے تو ہٹا یسوع نہیں کا۔ سنیں اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کلام مقدس میں اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے کیا ہے جی؟ مردہ۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ مگر روح راست بازی کے سبب سے۔ آمین۔ روح کس کے سبب سے ہے جی؟ تو جب راست بازی کے کام آپ کے اندر نظر آئیں گے پھر پتا چلے گا اس میں خدا کا۔ آمین۔ اس میں کیا ہے؟ خدا کا روح۔ تو جب میں کہاں کہ بھئی میں کلام بھی بڑا سنانا ہوں، دعاؤں بھی بڑیاں کرنا، منادی بھی بڑی اچھی اچھی، ورشپ بھی ہر کام میں کروں،
لیکن زندگی سے راستبازی کے کام نظر نہ آئے تو کس طرح ثابت ہوگا کہ مجھ میں مسیح کا روح ہے؟ سنیے، اب یہاں پہ لکھا ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور آگے یاد بھی ہے لکھا ہے اور اگر اسی کا جی اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اگر وہ روح تم میں بسا ہوا ہے تو پھر جس نے مسیح کو مردوں سے جلایا ہے تمہارے فانی بدنوں کو بھی کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا۔ آمین۔ کس کے سبب سے؟ سنیے، اس کا مطلب صرف زندہ ہونا وہی نہیں جب یسوع آئے گا تو مردوں میں سے قبروں میں سے مردے جی اٹھیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ سنیے، اگر آپ زندہ ہیں، آپ نے زندہ مسیح کو پہن لیا ہے اور پرانی انسانیت مر گئی ہے اور اب آپ ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، پھر آپ ایک زندہ مخلوق ہیں جس کے اندر ابدی زندگی موجود ہے۔ آمین۔ اور آپ اس دنیا میں سے چلے بھی جائیں تو پھر وہ موت آپ کے لیے موت نہیں کہلائے گی بلکہ وہ مسیح میں سو جانا کہلائے گی۔ آمین۔ کیونکہ آپ مرے نہیں، کیونکہ آپ تو پہلے ہی جی اٹھے ہیں اور صرف ایک وقت تک اب اسٹے کریں گے، جب یسوع آئے گا تو پھر آپ آسمان پر اٹھا اور لکھا جو باقی زندہ ہے وہ سب جلال میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب مسیح میں مر چکے تھے اور مسیح کے روح نے ان کے بدنوں کو زندہ کر دیا۔ آمین۔ اب حق ہے انہیں کہ وہ جلال میں اٹھائے جائیں۔ کس کے سبب سے؟ خدا کے روح کے سبب سے۔ آمین۔ اور سنیں، جب روح القدس آئے گا تو ہمارے کام راستی کے کام ہوں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ کون ہیں خدا کے بیٹے؟ 34 ورس میں ہم نے کیا پڑھا جی؟ ذرا دوبارہ پڑھ دیں اسے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے۔ پریز دی لارڈ۔ کتنے لوگوں نے کبھی اس آیت کے اوپر دھیان دیا آپ میں سے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا اپنی زندگی کو کہ میں خدا کی روح کی ہدایت سے چل رہا ہوں یا مجھے کوئی انسان کنٹرول کر رہا ہے، یا میں اپنے بدن کو اپنی خود ہی سے کنٹرول کر رہا ہوں، یا آپ کی خواہشیں آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں؟ آپ کس کی ہدایت سے چل رہے ہیں؟ سنیں، یہاں پہ واضح لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے، کس کی ہدایت سے چلتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم فیصلے بھی خود ہی کرتے ہیں، سوال بھی خود، جواب بھی خود، لیکن اسے بعد میں خدا پہ ڈال دیتے ہیں۔ بعد میں کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ میں نے شاید آپ کو ایک بات بتائی تھی ایک سرمن میں کہ ایک پینتیکوسٹل چرچ میں کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، تو جب کلیسیا نکلی تو وہ بیچارہ رو رہا تھا اونچی اونچی آواز میں۔ کسی ایماندار نے پوچھا کہ بھائی تینوں کیوں ہے کہ کیوں رو رہے ہیں تم؟ تو پتا اس نے کیا کہا؟ اس نے میں کیوں نہ رو؟ اے بھائی سارے کام آپ ہی کر لینے پا میرے تو دے دینے، پھر سب کچھ خود ہی کرنا کام انہوں نے شیطان نے نہیں کروا چاہے، کوئی بچہ نافرمان نکلو شیطان نے نہیں کروا اے بھائی کی زبان نہیں رکھ رہی اور شیطان نے قبضے جا گیا۔ سنیے، کچھ کام وہ ہیں جو آپ جسم میں کر رہے ہیں لیکن آپ ابلیس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں۔ سنیں، جو خدا کے فرزند ہیں، بائبل فرماتی ہے کہ وہ خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں گے۔ وہ کس سے چلیں گے جی؟ خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کلام مقدس میں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سب نہیں ہے بھائی، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، ٹھوکر نہ کھا جائے کہیں۔ سب نہیں ہیں جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلنے والے۔ تو ذرا جب اپنے دل سے پوچھے کہ میں کس کی ہدایت سے چل رہا ہوں؟ کیا میں خدا کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ بیٹی ہوں یا نہیں؟
سنیے، بائبل مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم برے کے لہو اور اپنی گواہی سے غالب آئیں گے. آمین. کس سے غالب آئیں گے؟ سب میرے ساتھ کہیں، برے کے لہو اور اپنی گواہی سے ہم غالب آئیں. اونچی آواز میں کہہ رہا، برے کے لہو اور اپنی گواہی سے ہم غالب آئیں. آمین. سنیے، آپ غلبہ پا سکتے ہیں دو چیزوں سے. جب آپ کمزور اور ویک ہوں، اگر آپ نے توبہ کی ہے، آپ کو کہیں یہ جہان کی گندگی چھو جائے تو واپس آئیں، اپنے سارے گناہ کا اقرار کریں. یوحنا رسول اپنے خط کے اندر بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو اس یسوع کا لہو تمہیں تمام گناہوں سے پاک کر دے گا. آمین. پتہ موسٹلی پرابلم کیا ہے کلیسیا میں؟ ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے. جب اقرار نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے گناہ سے آزاد بھی نہیں ہوتے. اور سنیں، ہمیں بری کے لہو کو مانگنا. نمبر 2، ہمیں اپنی گواہی جو ہے اسے بھی ٹھیک کرنا. گواہی کو کیا کرنا ہے؟ گواہی کہاں سے ملتی ہے ہماری؟ سنیں، اگر کسی کی گواہی سننی ہو تو پھر اس کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں، بھئی یہاں پہ بھائی جنید مسیح ہے یا شاہد مسیح ہے یا بھائی روبن مسیح ہے، ذرا بتائیں کہ اس کا رہنا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. پڑوسی آپ کو بتائیں گے کہ فلاں بھائی، فلاں باجی، فلاں بزرگ، فلاں بیٹا، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. تو آپ کی وہ گواہی جو ہے، یاد رکھیں، وہ بھی آپ کو محفوظ کرتی ہے. آمین. ایک بزرگ تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کے بعد اس کے جو پوتے تھے ان کو اپنے دادا کی فکر لگی کہ کیا یہ جنت میں بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا. اب وہ پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے ہم کیسے تحقیق کریں کہ ہمارا دادا جو مر گیا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. انہیں پتا چلا کہ یہاں ایک شہر کے اندر ایک شخص ہے جو بڑا دانشور ہے اور وہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دیتا ہے. لوگ اس کے پاس صلاح مشورے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ اس شخص کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ بزرگوں، ہم آپ کے پاس آئے، ہمارے دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ جو غیب کی باتیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اس نے کہا اچھا چلے بیٹا، مجھے کوئی 2-3 دن دے دے، پھر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، آپ 3 دن کے بعد آئیں. اب وہ چلے گئے، 3 دن کا ٹائم مل گیا ان کو. اب اس بزرگ نے کیا کیا، کیونکہ وہ دانشور تھا، وہ جہاں وہ بزرگ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے علاقے میں گیا اور جا کے آس پاس کے پڑوسیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ فلاں شخص جو ابھی چند دن پہلے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کیسا شخص تھا. کہ یہ نے کہا کہ وہ بڑا خدا پرست تھا، وہ یتیم اور بیواؤں کا بڑا خیال رکھتا تھا. کہ یہ نے کہا وہ مسافروں کی بڑی عزت کرتا تھا، وہ گناہ سے بڑا بھاگتا تھا، وہ تو عبادت کرنے والا شخص تھا، وہ 24 گھنٹے اپنے لب پر خدا کی ستائش رکھتا تھا. اس نے اس کی بڑی اچھی گواہیاں اکٹھی کی اور گواہیاں اکٹھی کرنے کے بعد اپنے ٹھکانے پہ چلا گیا. 3 دن کے بعد جب وہ نوجوان پھر آئے پوچھنے کے لیے کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ہمارا دادا آسمان پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، تو اس نے اس کی گواہیوں کے حساب سے کو بتایا کہ بیٹا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ پھر اس نے بتایا کیونکہ اس کی جو گواہیاں میں نے سنی ہے وہ درست ہے. اور سنی، بائبل کہتی ہے کہ ہم بری کے لہو سے اور اپنی گواہی سے کیا آئیں گے جی؟ جی چرچ میں گاواں گیت کرا دعاواں سناواں کلام تے باہر جا کے میری زبان ہو گئی تے گواہی چنگی ہوئی، پھر گواہی ٹھیک نہیں ہو.
सुनिए, हम इससे हर शख्स को, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, हम इससे हर शख्स को अपनी गवाही ठीक करनी है, क्योंकि जब मसीह हमारे अंदर जिंदा होता है तो फिर उसकी रास्तबाजी के काम रूह कुद्स के वसीले हमारे अंदर वकूअ पजीर होते हैं। आमीन। और जब वो रूह हमारे अंदर जिंदा है तो फिर काम कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? पढ़िया तो नहीं कलम मैनू दसो को छुड़ाइए आज जरा इस खौफ की तस्वीर को डांटो हाँ जरा। हाँ जी, अगर ये मसीह हमारे अंदर है तो काम कैसे होने चाहिए? और थोड़ा जाओ चीज जरा दसो कैसे होने चाहिए? अब इसको दसो जरा काम कहते होने चाहिए अच्छे रास्तबाजी के। आमीन। तो जे किते दोबारा आके दिल दा बुआ खड़का दो ना मैं 10 दिल नहीं दे अब मैं जिंदा, अब मजमे कौन जिंदा है? मैंने ये बदी नहीं करनी, ये गुनाह नहीं करना, क्योंकि अब मेरे अंदर जिंदा कौन है? मसीह। हालेलुया। और सुनिए, 2 बातें भी मैंने बताई। अगर आप चाहते हैं कि मसीह आपकी जिंदगी का मरकज बने, आप रूहानी तौर पे पुख्ता हो, आगे बढ़े, तो नंबर 1 हमें किसकी जरूरत है? हकीकी निजात। नंबर 2 हमें रूह कुद्स की जरूरत है, क्योंकि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अगर आप साबित करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मसीह की है और आप इस बात से लोगों को बताना चाहते हैं, तो फिर मसीह की रूह को अपने अंदर काम करने दें, किसी और तस्वीर को काम न करने दें। मसीह की तरह माफ करना, बर्दाश्त करना सीखें। आमीन। और आखिरी बात, ये शॉर्ट है, तीसरी जो बात है वो क्या है? मसीह में कायम रहें। आमीन। नंबर 1 निजात पाए, नंबर 2 रूह कुद्स को हासिल करें, और नंबर 3 मसीह में क्या रहे जी? कायम रहें। तब मसीह आपकी जिंदगी का मरकज बन जाए। आपके उठने, बैठने, बोलने, देखने, चलने से फिर मसीह नजर आएगा। आमीन। फिर आप गा सकेंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना तुझे भाता है। आमीन। आइए जरा मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका 15 बाब, उसकी जरा 4 आयतें पढ़ें। शाबाश। हम कैसे मसीह में कायम रह सकते हैं, जरा ध्यान दें। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 4थी वर्ष, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। प्रेज गॉड। जी, ये किसके अल्फाज है? मतलब याद है किसी को? ये किसने कहा था? हालेलुया। किसने कहा था? यीशु ने। जरा ऊंची आवाज में कहें, यीशु। हालेलुया। यहां पे लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मैं, हालेलुया। अगला हिस्सा आपने कंप्लीट करना है। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, मैं तुम में। ये मसीह की ख्वाहिश है कि हम उसमें क्या रहे, और अगर हम मसीह में कायम होंगे तो फिर मसीह हमारे अंदर कायम। और अगर मैं मसीह में कायम नहीं तो क्या मसीह मेरे अंदर कायम होगा? कितने हैं जो मसीह में कायम थे लेकिन वो गिर गए, मसीह को छोड़ गए, बुरी रफ्सों की तरफ चले गए, गुनाह की तरफ लौट गए, पुरानी इंसानियत की तरफ लौट गए। और सुने, मैंने पहले आपको बताया कि खुदा ने कलीसिया को ये पैगाम दिया था। कलीसिया को कहा गया, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह। क्यों? क्योंकि तूने अपनी पोजीशन छोड़ दी, तू कायम नहीं रहा, तुम्हें फिर से वापस लो, बहाल हो। तो आज हम में से हर बंदे ने अपनी जिंदगी को देखना है, वो कौन सा हिस्सा है जहां मैं कायम हूं। शायद खुदा के साथ जो मेरी कमिटमेंट थी मैं उसमें कायम नहीं, मैंने कोई अहद किया था मैं कायम नहीं, मैंने कोई मन्नत मानी थी मैं कायम नहीं, मैंने तौबा की थी लेकिन शायद मैं उसमें कायम नहीं। खुदा चाहता है कि मैं अपने बास गुनाहों से, तमाम गुनाहों से बाज आऊं। और फिर साथ यहां पे लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल ला। आपका क्या ख्याल है, हम खुद फल ला सकते हैं अपने अंदर? कभी भी नहीं। अगर डाली अपने अंदर दरख्त से कट के
خود پھل پیدا نہیں کر سکتے، تو ہم جو مسیح کی دینیاں ہیں کیا ہم پھل پیدا کر سکتے ہیں؟ سنیے، روحانی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح میں کھائیں۔ آمین۔ ہماری گفتگو، ہماری نیچر، ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، ہر چیز کے اندر مسیح کا جلال نظر آنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں، نسل کی تربیت اس طرح کریں تاکہ آپ کی زندگی کا مرکز مسیح بنے۔ دنیا بتائے کہ یہ ایمانداروں کا گھر ہے، ان کے بچے خدا ترس ہیں، ان کے بچے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ چرچ آئیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر خوش ہوں، نہیں یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ تو یہ نہ ہو گئے کہ جب آپ چرچ آتے ہوں تو بائبل اس طرح پکڑی ہو تو دوسرا دیکھ کے چوٹنگ کر دو، اللہ انہوں نے بائبل پڑھ لی تو نے تھوڑی دیر بعد دیکھی کی پڑھ لے۔ ایسا نہ ہو، مسیح میں قائم رہے۔ اور اس کی 5ویں ورس کو ذرا پڑھے تھے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالی۔ تم کیا ہو؟ یہ یسوع آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیا ہوں اور تم کیا ہو، اور آگے جو مجھ میں قائم رہتا ہے، واہ، جو مجھ میں، ہاللیلویا، آگے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہوں۔ اور میں اس میں وہی بہت، آمین۔ تو کتنا پھل پیدا کرنا ہے؟ آواز شیر پہ کتنا پھل پیدا کرنا ہے؟ ہاللیلویا۔ لگتا ہے کوئی حکیم بلانا پہلے جب کوئی چنگی جی دوائی تو بولنا جی، یہ مسیح کی خاطر ضرور بولیں لیکن بعد کٹ کر دو ذرا بولیں، ٹھیک ہے؟ یہاں بولیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ لکھے وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی، اور پتہ ہے یہ جملہ جب میں دیکھتا ہوں تم کچھ بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک قدم بھی مسیح کے بغیر نہیں آگے اٹھا سکتا، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں مسیح کے جلال کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میں مسیح کے اندر قائم نہ ہوں۔ تم کچھ بھی کر نہیں سکتے، مسیح نے کہا مجھ سے جدا ہو گیا۔ تو کتنی ہے جو مسیح کے بغیر کچھ کرنا چاہتے ہیں، حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، اولاد کنٹرول نہیں ہو رہی، وسائل پہ قابو نہیں پڑ رہا، بے شمار مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دعائیں بھی بڑی کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ شاید مسیح ہماری زندگی کا مرکز نہیں ہے۔ جب مسیح آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع کشتی میں سو رہا تھا اور کشتی جو تھی وہ اس وقت جھیل کے اندر تھی اور ایک دم طوفان آ گیا۔ شاگردوں نے بڑی کوشش کی تاکہ وہ کشتی کو سنبھال سکے، اور لکھا ہے طوفان اتنا تیز ہو گیا کہ جو لہریں تھی پانی کی وہ کشتی کے اندر آنی شروع ہو گئی۔ تو جب شاگردوں نے دیکھا کہ کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی تو پھر کس کو بلایا؟ کس کو بلایا؟ تو کنٹرول کس نے کیا؟ لیکن یسوع اٹھا اور اس نے اس ہوا کو اور طوفان کو ڈانٹ دیا اور مصیبت کا سامنا ہو گیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ جیسے کہتے کلے لگے رہتے تو پھر کیا رزلٹ نکلنا تھا؟ ڈوب جانا تھا۔ کتنی ہے جو ڈوب رہے ہیں، دن بدن پست ہو رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ شاید مسیح تو آپ کی کشتی میں ہے، وہ سو رہا ہے، آپ نے کبھی اس سے درخواست نہیں کی، آپ نے کبھی اس سے بات نہیں کی، آپ نے کبھی روزے کے لیے وقت نہیں نکالا، دعا کے لیے نہیں نکالا۔ کون سا وقت تھا جب آپ نے اپنے دن، اپنے ہفتے خدا کے لیے اسپینڈ کیے ہوں کہ خدا میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی کی کشتی کیوں لہروں میں ہے، کیوں ڈوب رہی ہے؟ میں بحال ہونا چاہتا ہوں، میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور یسوع کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر۔ تو آج آپ کی اور میری نیڈ یسوع ہے۔ آئے 3 پوائنٹس اپنی زندگی میں لیں۔ نمبر 1 حقیقی نجات کا تجربہ کریں۔ نمبر 2 روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنا، کیونکہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا۔ اور نمبر 3 مسیح میں قائم رہے، کیونکہ اس سے جدا ہو کے ہم کچھ بھی کر، اور جب مسیح ہماری زندگی کا مرکز ہوگا
پھر ہم روحانی پختگی میں گروتھ کریں، ہم ترقی کریں. ہاللیلویا. آئے مسیح کے لیے زوردار تالیاں دیں. وہ جو ہم سے پیار کرتا ہے میرے تمام Thank you, Lord. Thank you. Oh, praise God.